مہینہ رمضان ہے، پھر سب سے اونچا عشرہ آخری ہے، اور سب سے اونچا دن جمعہ ہے، اور سب سے اونچی رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول شب قدر میں کون سی دعا مانگے، شب قدر میں کون سی دعا مانگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں گنوایا، مختصر سا جواب دیا کہ شب قدر میں یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، تو ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر دے، معافی مانگو۔ شب قدر کا وظیفہ کیا ہے؟ معافی۔ یہ نہیں کہ بڑے روزے رکھیں، بڑی تراویح پڑھی ہے، بڑے صدقے کیے ہیں، بڑے ان کو قبول فرما، نہیں، اللہ تو کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، اور ہمارے اندر غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں بھری پڑی ہیں، تو ہمیں کیا کر دے؟ ہماری تو نمازیں بھی ایسی ہیں اس پر استغفار کرنا پڑتا ہے، ہمارے تو روزے بھی ایسے ہیں کہ اس پر ہیں۔ تو بھائیو استغفار، معافی مانگنا، یہ ہے سب سے بڑا وظیفہ۔ اب ایک بڑے پتے کی بات بتانے لگا ہوں، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، سمجھیں۔ معافی مانگنے میں دو چیزیں بھائی، ایک استغفار، ایک توبہ۔ سمجھنے کی بات ہے، استغفار اور توبہ۔ آج لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ استغفار کا مطلب ہے گزشتہ گناہوں پر معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا۔ آج لوگ استغفار کرتے ہیں، جو گناہ ہو چکے معافیاں مانگتے ہیں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم بولو بھائی نہیں کرتے۔ حج پہ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ عمرہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ رمضان آتا ہے، استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بڑی غلطیاں، بڑی کمیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑے گناہ ہوئے، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ عزم کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا، پھر بھی ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، عزم تو ہو، عزم تو ہو۔ اس لیے بھائیو، جو آج تک ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں نا، اس پر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے۔ آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آئندہ گناہوں سے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو، بولو بھائی۔ دیکھو ایک رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مسجد بھر جاتی ہے۔ عید کا چاند نظر آتا ہے، مسجد، ایک چاند پر مسجد میں آتے ہیں، دوسرے چاند سے مسجد سے ہے نا بہت سارے۔ یہ بہت سارے کون سے نمازی ہیں؟ رمضانی نمازی۔ کون سے نمازی؟ رمضان میں نظر آتے ہیں۔ تو نیت کرو بھی 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ۔ کب تک؟ ہیں؟ ہاں 5 نمازیں۔ اور کہاں پڑھنی بھائی؟ یہ ہے توبہ کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ نماز۔ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ دو۔ ایک بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ جس پر حج فرض ہے حج کرو، صاف حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یہ بہت سے کہتے ہیں ابھی تو پلاٹ بنانے، ابھی تو فیکٹری لگانی ہے، ابھی تو بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ جو پیسہ حج پہ لگانا ادھر لگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور حج نہیں کیا اور مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو یہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ توبہ کریں، اپنی زندگی کو ٹھیک کریں۔ جس چیز کے جھگڑے چل رہے ہیں سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جھگڑے پتہ کس سے چل رہے ہیں؟ دشمنوں سے، ہاں اپنوں سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے۔ نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، روزے بھی رکھی جا رہے ہیں، اور لڑائیاں بھی کری ہی جا رہے ہیں۔ یہ بہت سے مسجد کے 2 نمازی ہوتے ہیں لڑے ہوئے، ایک اس کونے میں نماز پڑھتا ہے، ایک اس کونے میں۔ ہاں بہت سے ایک گھر میں رہتے ہیں، بات نہیں کرتے۔
تو جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کب کرنا ہے؟ ایک بندہ کہنا عید تو بات کریں گے اور عید پہ کرو. جن چیز کا جھگڑا بہنوں سے بھائیوں سے جھگڑا ختم کر دو. یہ بہت سے بیوی سے لڑے ہوئے. ہاں ایک بندہ دوسروں کو عیدی دینے جا رہے ہیں اور گھر میں لڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو عید مبارک پیش کر رہے ہیں. جھگڑے ختم کرو میرے بھائی. جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جھگڑا ہوا ہے, اس کا جھگڑا ہوا ہے, آپ بیچ میں پڑھو, صلح کرواؤ. اور دیکھو حدیث میں آتا ہے صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز. صلح کروانے کے لیے باتیں, یار وہ تو کہہ رہا تھا میں تو ملنا چاہتا ہوں, حالانکہ اس نے تو کوئی نہیں کہا. یار وہ تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے. دونوں کو قریب کرنا ہے, مانوس کرنا ہے. تو جھگڑے ختم کریں میرے بھائی. اللہ کے نبی باہر نکلے بتانے کے لیے شب قدر کون سی رات ہے. دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا, اس جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. اور جس گھر میں روز جھگڑے ہوتے ہوں وہ گھر کتنی خیروں سے محروم ہوتا ہے, کتنی برکتوں سے محروم ہوتا ہے, کتنی نحوستیں اس گھر پہ اترتی ہیں. تو سب جھگڑے ختم کریں گے نا انشاءاللہ. جھگڑا ختم کرنے کا فارمولہ پتہ کیا ہے؟ وکیل, جج, پولیس, عدالت, کچہریاں, پنچایت نہ. جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ آپ سے غلطی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو, اس نے غلطی کی ہے اس کو معاف کر دو, جھگڑا ختم. جھگڑا آپ سے غلطی تو کیا کرو, اور اس نے غلطی کی تو کیا کرو, معاف کرو. کریں گے نا انشاءاللہ جی. کب کریں گے؟ قریب ہے کوئی جس سے جھگڑا, گھر چلے جاؤ, السلام علیکم, کی گل ہے, تیری مہربانی ہے یار, رمضان کا مہینہ ہے, عید آ رہی, بس نہیں تو کہتا یار تیری مہربانی ہے, پاؤں پکڑ لو اسے. اگر کوئی دور ہے جس سے آپ کا جھگڑا ہے, فون کرو باہر جا کے, بہن سے بھائی سے باہر جا کے فون کرو. وہ فون پہ غصے ہوگا, یار تیری مہربانی ہے. حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے گا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا, گناہوں کا رجسٹر فل, نیکیوں کا رجسٹر خالی. ایک نیکی ہے بس, کیا کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا, ہم اس سے درگزر کرتے ہیں. جاؤ جھگڑے ختم کریں, کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں. جنہوں نے بہنوں کو حق نہیں دیا, نیت کرو کہ بہنوں کو حق دینا ہے. نیت تو کرو. 100 میں سے اگر پوچھا جائے نا, 100 میں سے کتنے بندوں نے حق دیا ہوگا؟ مشکل سے 10 ملیں گے, 90 نہیں دیتے. اچھا پتہ کیا کہتے ہیں, انہیں معاف کر دیا تھا. کہتے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں اچھا اس کا حق جو بنتا ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو, اور اگلے دن جا کر کہو بہنا واپس کر دو, لے کے دکھا. پھر وہ کیا کہے گی, وہ تو بچے لے گئے. اچھا یہ بہت سے پتہ کیا کہتے ہیں, ہم نے جہیز دے دیا تھا. جہیز بھی شریعت کا مسئلہ کیا ہے, یہ دیکھو شریعت کیا کہتی ہے. ایک آدمی سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج؟ کہتا میں نے رات تہجد بہت پڑھ لی تھی. آج اپنی مرضی کا دین ہے. تو سب نیت کرو بہنوں کو حق دینا ہے. عجیب بات بتاؤں, بہنوں کے گھر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں, اور بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کو مصیبت سمجھتے ہیں. 500 روپے کا کھانا نہیں کھاتے اور 50 لاکھ روپے دبائے میں. یہ حرام کھا رہے ہیں. جنہوں نے بہنوں کو حق نہیں دیا یہ کیا کھا رہے ہیں؟ ان کی دعائیں قبول, ان کی عبادت قبول, ان کے گھروں میں برکتیں. بہت سے زبردستی سائن کرواتے ہیں بہن سے. لکھو, ایک نے اپنی بہن کو حق نہیں دیا, زمیندار تھا, نہیں 2 بہنیں تھیں اس کی, اس نے شادی نہیں ہونے دی. کیوں کہ ان کی شادی ہوگی, بچے ہوں گے, زمین تقسیم ہو جائیں گی. جب رشتہ آتا ٹانگ اڑا دیتا, جب رشتہ آتا ٹانگ اڑا دیتا, جب رشتہ آتا کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا. وہ بیچاریاں بوڑھی ہو گئی, بال سفید ہو گئے, رشتے آنے ختم ہو گئے. اندر کیا چھپی ہوئی تھی بات کہ شادی ہوگی, اولاد ہوگی, زمین تقسیم ہوگی. شادی نہیں ہونے دی. اب ٹکر اللہ سے لی ہے نا,
اللہ کو تو سب پتہ ہے. 3 بیٹے تھے اس کے, ایک نشے میں لگ گیا, ایک ڈوب کے مر گیا, ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا. اور جو نشے میں لگ جاتا ہے وہ سارے گھر کو خالی کر دیتا ہے خود ہی. اللہ کے نظام کو توڑتے, اللہ سے ٹکر لیتے. یہ ہے توبہ, آئندہ گناہوں سے بچنا, آئندہ نمازوں کا اہتمام. مال ہے زکوٰۃ دو, مال ہے حج پہ جاؤ, جھگڑے ہیں ختم کرو, کمائی پاکیزہ بناؤ. ہاں ایک اور بڑی مسئلہ ہے, اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو. یہ اکثر کے فنکشنوں میں کیا ہوتا ہے, بولو بھائی کیا ہوتا ہے, بتاؤ تو صحیح کیا. ہاں ناچ گانا ہوتا ہے. پہلے تو باہر سے کنجر آتے تھے, اور اب کون سے ہوتے ناچنے والے, اب گھر کے ہی کنجر بن جاتے ہیں. کسی کو کنجر کہو کتنا برا محسوس کرے گا. تو کنجر کسے کہتے, ناچنے والے کو. یہ جو اب تو گھر والے ناچ رہے ہیں, اب تو میں نے سنا دلہن بھی ناچتی ہے. ساری کنجر کٹھے ہوئے, کنجروں کا ٹولہ. بادشاہ وزیر نے اعلان کیا کہ بارش ہونے والی ہے, اس بارش کا کوئی پانی نہ پیے, جو پیے گا پاگل ہو جائے گا. ایک کہاوت ہے. لوگوں نے کہا پی کے تو دیکھو, سب نے پی لیا, ساری قوم پاگل رہ گیا. بادشاہ وزیر, بادشاہ بڑا پریشان کہ ساری قوم پاگل. اسے وزیر سے مشورہ کیا ہم کیا کریں, انہوں نے کہا ہم بھی پی لیں اور کیا کریں. جو غلط ہے غلط ہے, جو صحیح ہے صحیح ہے. دن دن ہے, رات رات ہے. شاید دنیا دن کو رات کہے, رات کو دن کہنے سے کیا ہوتا ہے. توبہ بتا رہا ہوں, توبہ کیا ہے, فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو. اپنی بچیوں کو حیا سکھائیں, حیا والا لباس پہنائیں. دیکھو ایک بات کہنے لگا ہوں, اچھی لگے یا بری لگے, بات صحیح کہہ رہا ہوں. حیا ایمان کا شعبہ ہے. ہمارا اللہ ہمیں حیا سکھاتا ہے, ہمارا نبی ہمیں حیا سکھاتے ہے, ہمارا قرآن ہمیں حیا سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں حیا سکھاتا ہے. ہمارا دین حیا والا دین ہے. دین کی بنیاد حیا پر, کفر کی بنیاد بے حیائی پر. جب حیا آئے گی تو لباس کیا ہوگا, ڈھیلا, لباس پورا, لباس موٹا. جب حیا جائے گی لباس چست ہو جائے گا, باریک ہو جائے گا, مختصر ہو جائے گا. مختصر لباس, باریک لباس, چست لباس, تنگ لباس, یہ بے حیائی کی علامت ہے. اب آپ دیکھو لباس کون سا چل رہا ہے اس وقت, باریک کے موٹا, چست کے ڈھیلا, مختصر کے پورا. مختصر. پہلے عورتوں کا برقع گیا تھا, اب دوپٹہ بھی جا رہا ہے. اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا ہے. عورت کے کفن میں بھی کیا رکھا ہے, دوپٹہ رکھا ہے. قبر میں بھی دوپٹہ دیا. یہ بازاروں میں نہیں لے رہے, یہ فنکشنوں میں نہیں لے رہے. توبہ بتا رہا ہوں, توبہ کیا ہے, زندگی بدلو, آئندہ سے گناہوں سے بچنے کا عزم. یہ ہے سب سے بڑا وظیفہ رمضان کا, شب قدر کا. توبہ کریں, زندگی بدلیں. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. عقل مند کے لیے اللہ سچی بات ہے, بڑے رحیم ہیں, کریم ہیں, رحمان ہیں, ودود ہیں, بڑی محبت کرنے والے بندوں سے. اللہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں کانوں تک تاکہ توبہ کرو, توبہ کرو. سب ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ جی. اپنی زندگی کو بدلنا ہے, اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے. یہ ہے کورونا کا پیغام کہ زندگی بدلو, سوچ بدلو, شوق بدلو, جذبے بدلو, رہن سہن بدلو. لوٹو اللہ کی طرف, دین کی طرف, شریعت کی طرف, سنت کی طرف, اعمال کی طرف. اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, اللہ سے معافی مانگو. اس وبا کو کون دور کرے گا, اللہ ہی کرے گا, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے چاہ لیا ایک لمحے میں ختم, اور خدا نخواستہ اللہ نے نہ چاہا تو یہ سال, 2 سال, 3 سال بھی ختم. اللہ اس کو ضرورت ہے کہ ساری قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. ایسے حالات ہیں, توبہ توبہ توبہ. آج جھوٹ والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے, رشوت والا رشوت نہیں چھوڑ رہا ہے, جو نمازوں میں غفلت کر رہا ہے کر ہی جا رہا ہے.
اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.